بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، اس لیے اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ کبھی کبھار زندگی میں ہمارے پاس مواقع نہیں آتے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے ضرورت ہو تو وہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی مرضی پر یقین کریں اور اپنے عملوں سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سے خرافات سے بچاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ناراض ہو تو رزق بند نہیں کرتا، بس سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے یا پھر کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا معنی رکھتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں،
ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ تھوڑا بھروسہ وقت پر بھی رکھو، یہ اچھے سے اچھے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اپنوں سے بے شک اختلاف رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہو جانا بے غیرتی، بے وقوفی اور بہت ہی بڑی منافقت ہے۔ زندگی میں کسی کو بھی برا مت سمجھیں۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں، برے لوگ تجربہ دیتے ہیں، گھٹیا لوگ سبق دے جاتے ہیں، اور بہترین لوگ اچھی اور خوبصورت یادیں بن جاتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ زندگی میں بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ سکون کی ڈھیروں دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر پڑھنے والے شخص کو سکون قلب عطا کرے، آمین۔